وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوزے دروں۔ آج ہندوستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم شریمتی اندرا گاندھی کا یوم پیدائش ہے۔ 19 نومبر 1917 کو اندرا گاندھی ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کے گھر پیدا ہوئیں۔ امان اللہ خان شیروانی کے الفاظ میں آریائی جسامت، کاشمیری ملاحت، آنکھوں میں خاندانی ذہانت اور گنگا جمنی شباہت سے ایک مجسمہ تیار کیا جائے اور اسے موتی لال کی فراست، گاندھی جی کی بصیرت، ٹیگور کی دیداوری، نہرو کی بلند ہمتی، کملا کی درد مندی اور فیروز کی نرم روی کے رنگوں سے سجایا جائے تو نہ صرف بھارت کی بلکہ بین الاقوامی عظیم شخصیت کا پیکر تیار ہو جائے گا۔ اور یہ عظیم شخصیت تھی محترمہ اندرا گاندھی، سابق وزیر اعظم ہند کی۔ اندرا جی کی عظمت کا انحصار نہ تو ان کے وزیر اعظم ہونے پر تھا اور نہ ہی نہرو کے خاندان کے ایک فرد ہونے پر، بلکہ ان کا بڑا پن تو ان کے انسان پرور خیالات اور ان کی وسعت نظری پر مبنی تھا۔ ذہانت ان کے پاس خدا داد تھی، سیاست انہیں خاندان سے ورثے میں ملی تھی، تربیت ان کے والد بزرگوار پنڈت جواہر لال نہرو نے کی تھی، صحبت انہیں گاندھی جی کی میسر ہوئی تھی، اور تعلیم انہوں نے ملک اور بیرون ملک کی بہترین درسگاہوں میں حاصل کی تھی۔ لیکن ان سب آسانیوں اور آسائشوں کے باوجود ان کی عظیم شخصیت میں سب سے بیش بہا جوہر ان کی سوچ کا آفاقی دائرہ اور ان کے دل میں انسانیت کا درد تھا۔ اندرا جی کی شخصیت کے دو نمایاں پہلو تھے، ایک جلالی اور ایک جمالی۔ ایک کا تعلق ان کے ظاہر سے تھا، دوسرے کا ان کے باطن سے تھا۔ ایک کا محرک ان کا دماغ تھا اور دوسرے کا محرک ان کا خوبصورت دل تھا۔ وہ کہیں درگا کا روپ تھیں تو کہیں سرسوتی کا سوروپ بھی تھیں۔ اندرا جی کا جنم ایک بڑے گھرانے میں ہوا تھا، لیکن مشہور و معروف گھرانوں میں جنم لینا جہاں بہت ساری آسائشوں سے ہمکنار کرتا ہے تو وہیں کچھ دشواریاں بھی ہوتی تھیں۔ اندرا جی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ یہ تھا کہ وہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کبھی کھیل نہیں سکیں، انہیں ان سے الگ رکھا گیا، بالکل اسی طرح جیسے شہزادے سدھارتھ کو رکھا گیا تھا، یعنی گوتم بدھ کو۔ اور ہمیشہ گوتم بدھ کی طرح اندرا گاندھی کا بھی دل باہر کی دنیا کو دیکھنے کے لیے مچلتا رہا، لیکن خاندان کی کچھ مجبوریاں، حالات کا تقاضا اور پھر والدین کی مصروفیت نے انہیں ایک الگ تھلگ زندگی گزارنے پر مجبور کیا۔ مگر اس سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ان میں ذہن کی بیداری، مطالعے کا شوق، مشاہدے کی گہرائی اور حالات کو سمجھنے کی طاقت بچپن سے آ گئی تھی۔ وہ بہادر بھی تھیں اور نڈر بھی تھیں۔ گڑیوں سے کھیلنے کے زمانے میں ان کا ذہن حالات کی گہرائی تک پہنچ جاتا تھا اور وہ جو کچھ گھر میں دیکھتی تھی اس کے نقوش ان کے ذہن پر نقش ہو جاتے تھے۔ اس لیے کبھی کبھی گڈے گڑیوں کے کھیل میں بھی وہ جنتا کا جلوس نکالتے ہوئے نظر آتی تو کبھی انگریز فوجیوں پر گولی تانتی ہوئی نظر آتی تھیں، اور بچپن میں کوئی ان سے پوچھتا بڑی ہو کر کیا بننا چاہتی ہو تو ان کا جواب ہوتا تھا میں جان آف آرک بننا چاہتی ہوں، اور انہوں نے وہ کر دکھایا۔ وہ ہندوستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی اور انہیں آئرن لیڈی کا خطاب ملا۔ ان کے یوم پیدائش کے موقع پر خراج عقیدت کے طور پر چند اشعار نظر ہیں۔ ہند کی عظمت رفتہ کے فسانے کہہ کر تو نے امروز کو فردا کا تصور بخشا، دے دیا ڈوبتی نبضوں کو ابھرنے کا شعور، دے دیا ڈوبتی نظروں کو ابھرنے کا شعور، دل مایوس کو احساس تحور بخشا۔ اور بس اتنا ہی آخر میں کہنا چاہوں گی، تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں۔